اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل فی موضع آخر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات، جب سے زمین و آسمان ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں کو مقرر کر دیا، فکس کر دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے 12 مہینے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، مقرر ہے۔ اب ان مہینوں میں کچھ مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ کچھ ایسے ایام ہیں، کچھ ایسے دن ہیں کہ جن ایام کو، ان دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، پہلا عشرہ، ان 10 دنوں کو دیگر 10 دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح کچھ راتیں ہیں کہ جن راتوں کو دوسری راتوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ رات رمضان المبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی 10 راتیں، ان راتوں کو دوسری راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں کی اہمیت اور فضیلت کی تعلیم دی اور اس کی وضاحت کی اور اس پر عمل کر کے بھی بتلایا۔ رمضان کا مہینہ آیا، آخری عشرہ شروع ہوا تو آخری 10 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی جوش کے ساتھ کمر بستہ ہو کر عبادتیں انجام دی اور اس کا حکم دیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا، شروع کے 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے مطابق روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ محرم کا مہینہ آیا،
محرم کی 10 تاریخ آئی، اس کی فضیلت ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور روزہ رکھا اور اپنی امت کو حکم دیا۔ اور یہ تمام چیزیں، ان کی فضیلت کا پایا جانا، ان فضیلت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ایام میں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں روزہ رکھنا، عبادتیں انجام دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کا اسلام سے تعلق ہے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، دین کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے مختلف مہینوں میں مختلف ایام میں کچھ ایسے اعمال، افعال، عبادات اپنی طرف سے بنا لیے، اپنی طرف سے گڑھ لیے، جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کی دلیل، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اور یہی وہ تمام چیزیں جسے اسلام کے نام پر اپنی طرف سے بنا لیا جائے، اپنی طرف سے گڑھ لیا جائے، اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں، انہی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس معاملے میں کوئی ایسی چیز بنا لے، ایجاد کر لے، اپنی طرف سے گڑھ لے، من امر فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں، یعنی ہمارے اس دین میں، ہمارے اس اسلام میں اپنی طرف سے کوئی عمل انجام دے، کوئی باتیں بنا لے، باتیں گڑھ لے، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، عقیدے کا تعلق ہو، کوئی بھی چیز ہو، ما لیس منہ، جو اسلام میں سے نہیں ہے، جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی، جس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی، اسلام نے وہ چیز نہیں سکھائی، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، وہ چیز ناقابل قبول ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور بدعت کے تعلق سے ہم ہر جمعہ کو خطبہ مسنونہ میں سنتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر بنائی ہوئی چیز، اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی چیز، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر اپنی طرف سے بنائی گئی عبادتیں، اپنی طرف سے بنائے گئے افعال، تمام اعمال جو اپنی طرف سے اسلام کے نام پر بنا لی گئی ہو، ہر وہ چیز کیا ہے؟ بدعہ، بدعت ہے، اسلام میں نئی چیزیں ہیں وہ۔ اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت، ہر نئی چیز اسلام کے نام پر کیا ہے؟ گمراہی ہے، انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دینے والی ہے، صراط مستقیم سے، ہدایت کے راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹکا دینے والی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹکے گا، صراط مستقیم کو چھوڑے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ سیدھے راستے سے ہٹے گا، جنت کے راستے سے ہٹے گا، تو کون سے راستے کو اختیار کرے گا؟ جہنم کے راستے۔ اور جنت کے راستے کو چھوڑے گا تو جہنم کے راستے پر چلے گا، اور چلتے چلتے جہنم کی کھائی میں جا کر گر جائے گا۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ انہی تمام بدعات میں سے، نئی نئی ایجادات میں سے، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ایک بدعت ہے جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے عید کے طور پر، وہ ہے میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ یہ بھی انہی تمام بدعات میں سے ہے کہ جسے انسان نے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی، ایجاد کی ہوئی عبادتیں ہیں یہ سب۔ اور یہ کیا ہے؟ تمام چیزیں بدعت ہے۔ اور بدعت کے تعلق سے جیسے کہ ہم نے سنا کہ یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ عید میلاد النبی کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، عید میلاد النبی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عید میلاد النبی کو اختیار کرتا ہے، گویا کہ اس نے مسلمانوں کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اس نے اسلام کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کیا،
کیونکہ عید میلاد النبی یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات میں سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ عید میلاد النبی کب منائی جاتی ہے؟ 12 تاریخ کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اگر ہم تاریخ پڑھتے تو ہے نہیں، پڑھنا چاہیے تو معلوم ہو کہ ہمارے رسول کی سیرت کیا تھی، معلوم ہو کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا۔ تو جب تاریخ پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے، ان کے پیدائش کے تعلق سے، تو ان کے پیدائش کے تعلق سے بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 17 کو، کسی نے کہا 15 کو۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے پائی جاتی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کے تعلق سے کوئی بھی اقوال نہیں پائے جاتے۔ اگر پائے جاتے بھی ہیں تو وہ صحیح نہیں ہیں، وہ علماء معتبر نہیں ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور وہ جنہیں عید میلاد النبی ماننے والے پیر مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس مقام عطا کرے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کرتے، وہی لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش 10 محرم کو ہوئی۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروکار ہیں، ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کو پیر مانتے ہیں، تو ان کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے 10 محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ پہلی بات تو یہ کہ عید میلاد النبی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی انسان کی پیدائش پر جنم دن منانا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں۔ جنم دن منانا اس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اگر یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پیدائش پر، اپنے باپ کی پیدائش پر، اپنی ماں کی پیدائش پر، اپنے خاندان والوں کی پیدائش پر، صحابہ کرام کی پیدائش پر جشن منانے کا حکم دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے وہ مختلف ہے، مختلف تاریخ بیان کی جاتی ہے، مختلف ڈیٹ بیان کی جاتی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے گزر کر دوسری دنیا میں چلے گئے۔ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی یہ مانتا ہے، چاہے مسلمان کا کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ان کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، 12 ربیع الاول کی تاریخ میں ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس دن جشن منایا جائے یا عرس منائی جائے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ نہ جشن منانا ثابت ہے، کسی کے جنم دن پر خوشی منائی جائے گی، اور نہ ہی کسی کی موت پر عرس نکالا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بعد کی چیزیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں بدعات میں شمار کی جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں بدعت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جشن عید میلاد جب منایا جاتا ہے تو اس میں کس طرح کی خرافات ہوتی ہے۔ اگر واقعی میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہوتا تو اس طرح کی خرافات انجام نہیں دیے جاتے۔ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو 12 تاریخ کی تیاری میں لوگ اس مہینے کی شروعات سے ہی
جلوس نکالنے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، راستوں میں سبیلیں لگائی جاتی ہے، لوگ اس دن کو عید کے طور پر منانے کے لیے خریداری کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں، نئے نئے لباس سلائے جاتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری خرافات انجام دی جاتی ہیں۔ جب 12 ربیع الاول کا دن شروع ہوتا ہے تو دن کے شروع سے ہی مختلف قسم کی بدعات اور خرافات میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت مختلف بدعات اور خرافات میں مشغول ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ گانے بجانے اور رقص و سرور کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک ہی محفل میں مرد و زن کا اختلاف، ایک ہی محفل میں لڑکوں اور لڑکیوں کا ملاپ، ایک ہی محفل میں مرد و خواتین کا آنا اور جانا لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر اللہ رب العالمین کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگ اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اسراف سے کام لیتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں۔ آپ دیکھیے کس طرح سے اس جلوس میں کھانے پینے کی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، حالانکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج کل کے زمانے میں، آج کل کی تاریخ میں بھوکے مر رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہ مسلمان کہ جنہیں اسراف سے روکا گیا، فضول خرچی سے روکا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف سے کام لینے والا، فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان ہے، اس کے اندر شیطانیت پائی جاتی ہے۔ اور آج مسلمان کس راستے پر چل رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر یہ تمام چیزیں انجام پائی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں انجام دی جا رہی ہے جس کی تعلیم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ محبت رسول کے نام پر خرافات کو انجام دینا، بدعات کو انجام دینا، فضول خرچی کرنا اور بے حیائی کو فروغ دینا، بے حیائی کو عام دینا، رقص و سرور کا اہتمام کرنا، گانا بجانا، یہ تمام چیزیں کہاں سے ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ تمام چیزیں اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اسلام میں 2 تہوار منانا جائز ہے، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سنتیں اپنانے کی تلقین کی، عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عمل اور کیا کیا سنتیں اپنانے کی، اختیار کرنے کی تلقین کی۔ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی سنتوں میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں؟ فضول خرچی کرنا، ناچ گانے کا اہتمام کرنا، رقص و سرور کا اہتمام کرنا، مرد و زن کا اختلاط کا پایا جانا، یہ تمام چیزیں کسی بھی عید میں نہیں پائی جاتی۔ اور عید میلاد النبی یہ تو بدعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور الٹا اس کے اندر یہ تمام چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا، خرافات کا اہتمام کرنا، بدعات کا، گمراہیوں کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے عورتوں کو اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ تم اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لو، اپنے آپ کو ڈھانپ لو، اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، مردوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے جسم کو بچاؤ اور پردے کا اہتمام کرو، حجاب کا اہتمام کرو۔ کیا اس طرح کے محفلوں میں حجاب کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فضول خرچی سے منع کیا اور اسراف سے کام لینے سے منع کیا۔ کیا اسراف سے کام نہیں لیا جاتا؟ اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کی بدعات میں اسراف سے کام نہیں لیا جاتا؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ، اسلام کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، کہ جو اسلام کے علاوہ غیر اسلام کو اختیار کرتا ہے، یعنی ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟
فلن يقبل منه، اس سے اس چیز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں اس میں صرف کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے، اس عید کو منانے کے لیے لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے تو پڑھتے نہیں، الٹا اس عید کو منانے کے لیے بھی نماز سے دور ہو جاتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہے اور ان کی عید میلاد نبی کی محفلیں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہاں سے ہے اسلام میں؟ اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام بہت ہی سادہ سا دین ہے اور آسان سا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسلام کو، ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، کہ دین یہ آسان ہے، دین اسلام یہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہیں مشکلات میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، تمہارے لیے مشکلات کو نہیں چاہتا۔ لیکن یہ ہم ہے، ہمارے اپنے اعمال ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو مشکل بنا دیا اپنے ہی لیے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے آسان بنانا تھا جو اللہ رب العالمین کو پسند تھا، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو اختیار کر کے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر، ان تمام چیزوں کو ایجاد کر کے اپنی طرف سے بنا کر گھڑ کر ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا، آسان سے مشکل بنا دیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، ہمیں مشکلات میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، ہمیں مشکلات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیے کہ وہ علماء سوء جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو دین اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اور وہ بیچارے معصوم مسلمانوں کو، عام لوگوں کو قرآن و حدیث کی دلیل دے کر کے عید میلاد النبی بنانے اور اس تہوار کو اپنانے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن و حدیث کے معنی کو وہ پھیر دیتے ہیں، قرآن و حدیث کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس عید کو منانے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، صحیح چیز کو اختیار کرنے سے دور کرنے کے لیے، اپنے ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے وہ یہاں تک کہ کر دیتے ہیں، اور اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے، اپنے مسلک کو، اپنے بنائے ہوئے دین کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے وہ قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے وہ ان تمام چیزوں کا معنی بدل کر، اللہ کی آیتوں کو بدل کر، اللہ کی آیتوں کے معنی و مفہوم کو تبدیل کر کے وہ لوگوں کے سامنے غلط اسلام کو پیش کرتے ہیں اور صحیح اسلام کو چھپاتے ہیں، غلط چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بدعات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیں۔ آپ دیکھیے کہ عید میلاد النبی یہ بہت بعد کے زمانے میں اس کی ایجاد ہوئی۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، ان کے بعد کے زمانے میں جو لوگ آئے تابعین، ان کے زمانے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، اور ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسلاف، قرآن و حدیث کے جاننے والے، یہاں تک کہ عام مسلمانوں میں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ چیز کب سے آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے 600 سال بعد، کتنے؟ 600 سال بعد یہ چیزیں اسلام کے نام پر ایجاد کی گئی، عید میلاد النبی کو بنایا گیا، عید میلاد النبی کو ایجاد کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، اور اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اسلام
کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کسی شخصیت کو اتنی عزت نہیں دیتا. اسلام کسی شخصیت کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنی ان کے کارناموں کو عزت دیتا ہے. اسلام شخصیت کے کارناموں کو عزت دیتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے ان کو عزت دی، لیکن اس سے کئی زیادہ ان کے کارناموں کو عزت دی. اس سے کئی زیادہ اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات کو اپناؤ، ان کے کارناموں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو، ان کے کارناموں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، ان کے کیے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی انہیں کے اعمال کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو. اسی لیے صحابہ کرام نے، ان کے بعد کے تمام لوگوں نے، عام مسلمانوں نے اس کسی بھی بڑے انسان کی، بڑے آدمی کے پیدائش کے دن کو نہیں منایا، خوشی نہیں منائی، اور نہ ہی ان کے موت کے دن کو یاد کرنے کی کوشش کی. اگر اسلام میں اس چیز کی ذرا سی بھی اہمیت ہوتی، اسلام میں اس چیز کی ذرا سی بھی فضیلت ہوتی، تو ہم سے پہلے ہمارے بڑے اس کو انجام دیتے، ہم سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کو انجام دیتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، دین اسلام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے. ایمان ان کا آسمانوں کی بلندی کو چھوتا تھا، اور آج ہمارا ایمان ان کے ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر اسلام میں اس چیز کی ذرا سی بھی اہمیت ہوتی تو صحابہ کرام کی جماعت ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مناتے، جلوس نکالتے، لوگوں کو کھانا پکوان بانٹتے، مشروب بانٹتے، اور طرح طرح کی خوشیاں منائی جاتی. تابعین اس طرح کی خوشیاں مناتے. ان کا ایمان بھی ہمارے ایمان سے مضبوط تھا، ان کا ایمان بھی ہمارے ایمان سے درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اسلام میں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں. یہ تمام چیزیں بعد کے لوگوں کو کیوں سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اسلام کا لباس اوڑھ کر، اسلام کی چادر اوڑھ کر جو حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو بگاڑ دینا چاہتے ہیں، اسلام کا چہرہ مسخ کر دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں میں خرافات کو پیدا کیا جائے، مسلمانوں میں بدعات کو پیدا کیا جائے، اور بدعات کو جب پیدا کیا جائے گا تو وہ خود بخود سنت رسول سے دور ہوتے جائیں گے. اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی، قرآن و حدیث کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، قرآن و حدیث کے معنی کو پھیر دینے کی کوشش کی، اور اس کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں میں غلط مفہوم، غلط معنی بیان کرتے ہوئے لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانے کے طور پر، عید منانے کے طور پر اس چیز کو ایجاد کیا اور رائج کیا. حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیے، وہ قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتے ہیں. آپ صرف اس ایک بات کا خیال رکھیں اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام نہیں تھی، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ کل قیامت تک دین اور اسلام نہیں ہو سکتا. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام تھا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا، وہی چیز قیامت تک اسلام رہے گا اور دین رہے گا. وہی تمام چیزیں قیامت تک اسلام رہے گی اور دین رہے گی. اس کے علاوہ بعد میں آنے والی تمام چیزیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا. آپ کے سامنے کتنی بھی قرآن حدیث کی دلیل پیش کر دی جائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ ان کا اعتبار نہیں کریں گے، آپ اس کو قبول نہیں کریں گے، آپ اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی. قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں نازل ہوتا تھا، اور قرآن مکمل طور سے اللہ کے رسول کے زمانے میں نازل ہو چکا. اب قیامت تک کسی بھی انسان پر وحی نازل نہیں ہونے والی، قرآن نازل نہیں ہونے والا، اور قیامت تک کوئی نیا نبی بھی آنے والا نہیں ہے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں، یعنی یہ آخری نبی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی پر قرآن نازل نہیں ہوگا، کسی پر نیا دین اسلام اختیار نہیں کیا جائے گا، کسی پر بھی نیا دین اور اسلام کو نازل نہیں کیا جائے گا کہ ہم اس کی بات کو مانیں کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام تھی وہ قیامت تک اسلام رہے گا، اور جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں دین تھی وہ چیز قیامت تک دین رہے گا۔ اب بعد میں آنے والی چیزیں، ایجاد کی جانے والی چیزیں، اپنی طرف سے گڑھ لی جانے والی چیزیں، اپنی طرف سے بنائی گئی چیزیں، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، اسلام کے نام پر اگر وہ ہے، دین کے نام پر اگر وہ ہے، ایجادات ہے، تو وہ تمام چیزیں بدعات ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے اللہ کے رسول آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو چکا ہوں تمہارے لیے دین اسلام سے، یعنی اسلام کو میں نے مکمل کر دیا، اسلام کے احکام کو میں نے مکمل کر دیا، اسلام کے مسائل کو میں نے مکمل کر دیا۔ اب تمہیں اسی اسلام پر عمل کرنا ہے، اسی اسلام کو اختیار کرنا ہے، اور جتنی چیزیں اللہ کے رسول کے زمانے میں بتا دی گئی، تعلیم دے دی گئی، سکھلا دی گئی، وہی تمام چیزیں اسلام میں شامل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کوئی چیز بنائی گئی اسلام کے نام پر، اسے اسلام میں شمار نہیں کیا جائے گا، اسلام میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ اسلام نہیں ہے، وہ بدعات ہے، وہ خرافات ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس پر عمل کرنے والا انسان جہنم میں جائے گا، اس پر عمل کرنے والا انسان جنت سے روک دیا جائے گا، اس پر عمل کرنے والا انسان اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا، اس پر عمل کرنے والا انسان قرآن و حدیث کا مخالف ہوگا، اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کے راستے کو اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے اس عمل کو، ان کی ان عبادات کو، ان کی ان تمام افعال کو، اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرات غور کریں اللہ رب العالمین کی ان آیتوں پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو جب یہ چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، اب یہ چیز ایجاد کی گئی اور اس پر عمل کیا جانے لگا، تو گویا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گمان رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی پوری تعلیمات نہیں بتائی، اسلام کی تعلیمات ہم سے چھپائے رکھی۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، اللہ پر بہتان ہے، اللہ کی آیت قرآن مجید کا انکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، صحابہ کرام کی جماعت، کیا میں نے تمہیں تمہارے دین کو مکمل طور سے تمہارے پاس نہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے رسول، تم نے مکمل طور سے ہمارے دین کو ہم تک پہنچا دیا، اللہ کے دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے رب، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک مکمل طور سے پہنچا دیا، تیرے دین کو مکمل طور سے تیرے بندوں تک اسے اس کی تعلیمات دے دی، سکھلا دیا۔ اور آج دیکھیے، کیا اس وقت یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جاتی تھی؟ عید میلاد النبی اللہ کے رسول کے زمانے میں پائی جاتی تھی؟ نہیں پائی جاتی، مطلب وہ اس وقت نہیں پائی جاتی تھی، تو اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بہت ہی آسان سا اور سادہ سا مذہب ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، طاقت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جسم میں قوت ہے تو حج بھی کرو، یہ ہے اسلام۔ اتنا عمل کرو، اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسے اعمال بتائیں کہ جس پر میں عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
5 وقت کی نماز ادا کر، رمضان کے فرض روزوں کو تو رکھ، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہ، اور طاقت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جسم میں قوت ہے، تو اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کر، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اپنی بات میں سچا ہے، اگر وہ شخص اس بات پر عمل کر لے جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے، نماز پڑھنے لگ جائے، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے، روزہ رکھنے لگ جائے، فرض روزے حج کو ادا کر لے، اور وہ اپنے دل میں سچا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا سادہ اور اتنا آسان سا دین ہے جس کو آج ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، مختلف عبادات، مختلف ایجادات کو اسلام کے نام پر رائج کر کے، حالانکہ ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کیوں ہم ان تمام چیزوں میں ملوث ہیں؟ آج کیوں ہم ان تمام چیزوں کو اپنائے ہوئے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اگر تم حقیقی معنوں میں اسلام پر ہو، مسلمان ہو، تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس کو مکمل طور سے انجام دے دو، توحید کا اقرار کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاؤ، روزہ رکھنے لگ جاؤ، زکوٰۃ کو مکمل طور سے ادا کرو، اور اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرو۔ یہی ہے اسلام۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین تم سے کسی زیادہ چیز کو طلب نہیں کرتا۔ یہی ہے اسلام جو اتنا سادہ اور آسان ہے کہ انہی 5 چیزوں کو اگر انسان، ایک مسلمان اچھے طریقے سے اختیار کر لے، اس پر عمل کرنے لگ جائے، تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر اسے کسی بڑے انسان کی وفات پر عرس نکالنے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے انسان کی پیدائش پر جشن منانے کی ضرورت نہیں، اسے پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، محرم کے مہینے میں ماتم منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ جانے اسلام کے نام پر کیسی کیسی بدعات اور خرافات کو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں غور و فکر کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ آج ہم کن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا ان چیزوں پر عمل کر کے ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کر سکتے ہیں؟ کیا جن چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، کیا حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو رہے ہیں؟ ایک جماعت ہے جو عید میلاد النبی مناتی ہے، اور ایک جماعت ہے جو عید میلاد النبی کا انکار کرتی ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ ان تمام چیزوں کا پتہ ہمیں کون دے گا؟ ان تمام چیزوں میں صحیح بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ جب تک ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنی نگاہوں سے نہیں پڑھیں گے، اپنے دل سے تعصب کا پردہ ہٹا کر صحیح بات کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح باتیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ آج دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن و حدیث، وہ علماء جو اپنے آپ کو دین اسلام کا عالم کہتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کا غلط معنی لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم خود سے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھیں گے، صحیح تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تعصب کے پردے کو ہٹا کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح تعلیمات کو حاصل نہیں کر سکتے، قرآن و حدیث کی صحیح باتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے، بدعات کو اختیار کرتے رہیں گے، اور جہنم کے راستے پر چلتے رہیں گے، اور جنت سے محروم رہیں گے، اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار رہیں گے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے، بدعات سے، خرافات سے، بے حیائی سے، ناچ گانوں سے، رقص و سرور سے، بے جا عبادات سے، بے جا اعمال سے، بے جا افعال سے، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے سے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرے، اور اپنے آپ کو ان تمام خرافات سے بچانے کی کوشش کرے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے۔ عید میلاد النبی بنانے والوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیدھا راستہ بتائے، سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت اور قوت دے، صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔